کل ایم کیو ایم پاکستان نے کے الیکٹرک کے خلاف پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاجی دھرنا دیا اور وفاقی حکومت سے کے الیکٹرک کی کراچی دشمنی کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ اب اس کے بعد وفاقی وزراء عمر ایوب خان اور اسد عمر نے یقین دہانی کرائی اور پھر دھرنا ختم ہو گیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ ایم کیو ایم حکومت کی اتحادی اور وفاقی وزارتوں میں حصہ دار ہے، پھر ایم کیو ایم کس طرح حکومت کے خلاف دھرنا دے سکتی ہے؟ اور سوال یہ بھی ہے کہ ایم کیو ایم کا احتجاج کرنا کیا بنتا ہے یا نہیں، اور وفاقی کابینہ کے الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی مہنگی کرنے کے فیصلے پر متفق نہیں ہو سکی۔ کراچی والوں کے لیے بجلی مہنگی کی جائے گی یا پھر نہیں، ان تمام معاملات پر بات کریں گے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما اور وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن سید امین الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سید امین الحق صاحب، بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کل جو ایم کیو ایم نے کے الیکٹرک کے معاملے پر دھرنا دیا تھا، وہ احتجاجی دھرنا کس کے خلاف تھا اصل میں؟ اچھا دیکھیں، ایم کیو ایم پاکستان ایک جمہوری سیاسی پارٹی ہے اور ایم کیو ایم پاکستان کے اراکین سینٹ، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، میئر کراچی، میئر حیدرآباد نے جو دھرنا دیا ہے وہ کے الیکٹرک کے خلاف تھا اور ہیسکو کے خلاف تھا۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں ایم کیو ایم، جیسے میں نے کہا کہ جمہوری سیاسی جماعت ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے عوام، اپنے کارکنان، اپنے ووٹر، اپنے سپورٹر، اپنے شہر کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ شہر میں کیا ہو رہا تھا پچھلے 15 دن سے؟ یقیناً لوڈ شیڈنگ بے تحاشا اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، گھنٹوں لائٹ نہیں تھی، تو ایم کیو ایم کو اس میں انٹروین کرنا تھا۔ اور آپ نے دیکھا کہ آج سے غالباً 12 دن یا 13 دن پہلے ایم کیو ایم کے اراکین قومی اسمبلی نے وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم سے ملاقات کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے فوری طور پہ نیچے ڈائریکٹیو دیا۔ ڈائریکٹیو ایشو ہونے کے بعد میٹنگ ہی ہوئی، اور میٹنگ ہونے کے بعد جو بھیانک قسم کی جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، اس میں کس طرح کمی کی گئی کہ آپ کو یقیناً پتہ ہے کہ کے الیکٹرک کو وفاق سے 650 میگا واٹ بجلی دی جاتی تھی۔ ایم کیو ایم کے مداخلت کے بعد وزیر اعظم نے ڈائریکٹیو ایشو کیا اور 650 کے بجائے 800 میگا واٹ بجلی ملنے لگی۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ سودن سوئی گیس ہے، یہ کے الیکٹرک کو 140 MMCDF روزانہ کی بنیاد پہ گیس دے رہی تھی۔ ہم ایم کیو ایم کی مداخلت اور وفاق کی مداخلت کے بعد کیا ہوا کہ ان کو اس کا وہ ڈبل کر دیا گیا، یعنی 140 کے بجائے 280 MMCDF روزانہ کی بنیاد پہ ملنا شروع ہوا۔ تو کہیں نہ کہیں پہ لوڈ شیڈنگ میں بہتری آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو علم ہے کہ گورنر ہاؤس میں ایک میٹنگ ہوئی، اس میں پی ٹی آئی کے، جی ڈی اے کے، ایم کیو ایم کے اور وفاق سے میرا خیال ویڈیو لنک پہ وفاقی وزیر صاحب خود شریک تھے، لیکن اس کے اوپر تمام اراکین صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی جو ڈیفرنٹ پولیٹیکل پارٹی کے تھے، انہوں نے اس پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا کہ ہم اس سے مطمئن ہیں، کیونکہ کراچی میں، حیدرآباد میں لوڈ شیڈنگ بہت تیزی میں چل رہا تھا۔ صحیح ہے، بالکل آپ لوگوں نے کے الیکٹرک کے خلاف بیسیکلی آپ کا دھرنا تھا، آپ نے واضح کر دیا، لیکن لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ 15 دن سے یہ لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے اور 8-8 10-10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے، کیا لوگ یہ کہہ سکتے ہیں آپ لوگوں کو کہ بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے؟ نہیں، دیکھیں ایسا نہیں ہے۔ ایم کیو ایم جیسے میں نے کہا کہ ہمیشہ شہر میں موجود رہتی ہے، عوام کے درمیان دکھ درد اور خوشی میں شریکت کرتی رہتی ہے، تو ہم عوام کے پل سے واقف ہیں، عوام کے نفس سے واقف ہیں، اور جیسے یہ معاملہ شروع ہوا اسی وقت ایم کیو ایم نے، اور پھر دیکھیں پچھلے سال جب جون جولائی میں اس کے بعد جب بارشیں ہوئی تھی، اس کے باوجود بھی ایم کیو ایم نے شروع کیا تھا، اور ایم کیو ایم نے کیا رکھا؟ ایم کیو ایم نے جمہوری طریقہ کار اپنایا۔ سب سے پہلے پریس اسٹیٹمنٹ ایشو کیا، ان کے الیکٹرک کے خلاف پریس کانفرنس کی، اور پھر دیکھیں کہ کولیشن پارٹنر ہونے کے باوجود قومی اسمبلی میں تقریر کی اور قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کیا۔ امین الحق صاحب، یہاں پر ایک اور نکتہ بھی آتا ہے کہ ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایم کیو ایم کی جانب سے مختلف ایشوز پر جب اتحاد تھا وفاق کے ساتھ، مختلف حکومتوں کے ساتھ، تو استعفے دیے جاتے رہے، پھر اس کے بعد استعفے واپس بھی لیے جاتے رہے، احتجاج بھی پہلے کیے جاتے رہے۔ اب سوال ایک یہ عوام کی جانب سے بھی اٹھایا جاتا ہے، مشاہدہ بھی کیا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی بجلی کے معاملے پر احتجاج کر چکی ہے، جماعت اسلامی بھی احتجاج کر چکی ہے، تو اب ایم کیو ایم نے احتجاج کرنے میں اتنی تاخیر کیوں کی؟ کیا واقعی یہ تاثر درست ہے کہ ایم کیو ایم کا انٹرسٹ اب کراچی کے معاملات میں کچھ کم ہے؟ نہیں، یہ معاملہ اس کا الٹ ہے۔ آپ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ پچھلے سال بھی ہمارا پروٹیسٹ تھا، اور پھر دیکھیں کہ ہم نے صوبائی اسمبلی میں بھی، آپ کو تو واقف ہوں گے، اور آپ کا تو ہم ٹی وی چینل پاکستان کے امنگ دا ٹاپ موسٹ چینل میں شمار ہے، اور آپ نے اس کو کور بھی کیا ہے کہ جب بجٹ پیش ہو رہا تھا سندھ اسمبلی کا، اس کے بعد ایم کیو ایم کے اراکین قومی اسمبلی نے 3 دن کا دھرنا دیا، کہاں؟ سندھ اسمبلی کے بعد۔ اس میں ایک ٹاپک کیا تھا؟ کے الیکٹرک بھی تھا، کراچی کی لوڈ شیڈنگ بند کرو۔ تو سب سے پہلے تو پروٹیسٹ ہم نے شروع کیا، ہمیں دیکھ کے باقی لوگوں نے فالو اپ شروع کیا ہے،
تو MQM ہمیشہ فرنٹ سے لیڈ کرنے کی کوشش ہوتی ہے کہ کراچی کے عوام کے حق کی بات کرے، کراچی کے حقوق کی بات کرے، اور کراچی کے عوام، حیدرآباد کے عوام کے ساتھ کندھے سے کندھے ملا کر کھڑی رہے۔ صحیح۔ اچھا، لیکن امین الحق صاحب پھر یہ بھی اعتراض آتا ہے اور مختلف لوگ یہ اٹھاتے ہیں کہ MQM ہمیشہ ہی کسی نہ کسی حکومت کے ساتھ کولیشن میں رہی ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ احتجاج کر رہے ہوں، ان کو تو ان لوگوں میں شمار ہونا چاہیے کہ جو مسائل جو ہیں وہ حل کر رہے ہوں۔ تو آپ لوگ بھی ایک طرح سے مایوس ہی کیا آپ لوگوں نے، اگر میں یہ کہوں کہ آپ لوگ ہر حکومت کے ساتھ رہے لیکن مسائل کا حل نہیں نکلا کراچی کے۔ میری بہن، آپ یہ بھی دیکھیں کہ MQM پاکستان 2012 سے لے کر 2018 تک واحد پاکستان کی سیاسی پارٹی تھی جو اپوزیشن کا حصہ تھی۔ PTI، جماعت اسلامی، پاکستان پیپلز پارٹی، PMLN، کاف، GUI، سب کسی نہ کسی جگہ صوبے میں یا وفاق میں حکومت میں تھے۔ MQM دا ون اینڈ اونلی پولیٹیکل پارٹی جو اپوزیشن میں تھی، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے پوچھا استعفے کے بارے میں بھی پوچھا۔ دیکھیں 22 اگست 2016 کے بعد ایک ڈیفرنٹ MQM ہے جس کی قیادت پاکستان میں رہ کر اپنے سیاسی فیصلے باہمی مشاورت سے کرتی ہے، اور ہر ایشوز پہ، یعنی کہ ہم استعفیٰ دینے کے بجائے، اور جب ضرورت پڑے گی MQM، دیکھیں میں آج اگر اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہوں، کابینہ کا رکن ہوں، تو مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں کابینہ کا رکن بنوں، میں اپنے عوام کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ آج اگر میری رابطہ کمیٹی مجھے کہے گی کہ آپ کراچی آ جائیں، میرا خیال ہے کہ میں فرسٹ اویلیبل فلائٹ سے یا پہلی ٹرین پکڑ کر کراچی چلا آؤں گا۔ ٹھیک ہے، امین الحق صاحب، یہاں پر ایک صورتحال یہ سامنے آتی ہے، خواہش ہے، آپ نے بھی ذکر کیا کہ وفاقی حکومت سے آپ کے مذاکرات چلے، وزیراعظم سے بھی ملاقات ہوئی، پھر اسد عمر کے ساتھ بھی اجلاس وغیرہ ہوئے۔ اب PTI کی جانب سے یہ سارا ملبہ پیپلز پارٹی پر عائد کیا جاتا ہے، پیپلز پارٹی کی جانب سے PTI پر عائد کیا جاتا ہے، گزشتہ حکومتوں پر الزام دیا جاتا ہے۔ اسد عمر نے بھی کل یہ کہا کہ MQM بھی 30 سال سے حکومت میں رہی لیکن کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ پھر حل کیا ہے اس مسئلے کا؟ کیا وفاق ٹیک اوور کرے اس کو، جس طرح سے اسد عمر نے پہلے کہا تھا؟ حل کیسے نکلے گا، کیونکہ مسئلہ تو کراچی والوں کو درپیش ہے؟ بالکل، میں حل کی طرف بھی آؤں گا، لیکن یقیناً میں وفاقی حکومت کا شکر گزار بھی ہوں کہ وہ کراچی کے عوام کے مسائل حل کرنے میں بڑے سیریس ہے۔ اور جیسے میں نے 2 مثال دی کہ 150 میگا واٹ اور گیس کے حوالے سے بھی، نہ صرف یہ بلکہ آپ یہ سن کر حیران ہوں کہ وفاقی حکومت نے کے الیکٹرک کو 500 میگا واٹ اور دینے کو آفر کیے، لیکن کے الیکٹرک کی گرڈ اسٹیشن ہی تعمیر نہیں ہے کہ وہ سسٹم اپ گریڈ نہیں ہے کہ وہ ان کو لے سکے۔ اب جو دوسری بات آپ نے کی، دیکھیں دوسرا سوال آپ نے کیا تھا، ریپیٹ کریں گے ذرا دوبارہ؟ یہ کہ اسد عمر کی جانب سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ 30 سال تک آپ حکومت میں رہے ہیں، انہوں نے بھی واضح طور پہ یہ کیا ہے، کولیشن میں رہے ہیں، تو مسائل حل کیوں نہیں ہوئے؟ پھر مسئلہ کوئی نہ کوئی آپ کے اینڈ پہ بھی رہا؟ دیکھیں ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ 2006 میں غالباً کے الیکٹرک پرائیویٹائز ہوئی تھی، پھر ہمیں یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ 2009 میں ایک نئی پارٹی کے ہینڈ اوور کر دی گئی۔ اب سوال 2009 2007 ان تمام چیزوں پہ جو میں پیپلز پارٹی پہ یا PMLN پہ یا PTI پہ الزام نہیں لگاؤں گا، بلکہ اصل جو ذمہ دار ہے وہ کے الیکٹرک خود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں ہونا کیا چاہیے کہ آپ کے الیکٹرک کر کیا رہی ہے، کے الیکٹرک جعلی بل کے نام پر، اوور بلنگ کے نام پر کراچی کے عوام سے اربوں اور خربوں روپے کما رہی ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ جو پیسے آپ نے کمایا ہے ان پیسوں کو ری انویسٹ کرے، کس کے اوپر؟ جنریشن کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے، نمبر 2 ڈسٹریبیوشن کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے، اور سسٹم اپ گریڈ کرنے کے لیے۔ نہیں ہوا۔ اب آپ نے اس کے مسائل بھی پوچھے، وہ اس پہ یہ بتا دو۔ MQM کیا کہہ رہی ہے؟ MQM یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کو قومی ملکیت میں لے لیا جائے۔ MQM مطالبہ کیا پارلیمنٹ ہاؤس پہ بھی، جسے پارلیمنٹ کے اندر تقریر جو میں نے خود کی اس پہ کیا مطالبہ کیا؟ ہم نے نمبر 1 مطالبہ کیا کہ یس پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے جو تمام جسے کہتے ہیں کہ جو آڈٹ کرے ان کے فائننس کی، پتہ لگے کہ کتنے پیسے آئے اور کتنے پیسے دبئی یا کہ بیرون ملک چلے گئے، اس کے اوپر نظر رکھنا، یعنی کہ فورنسک آڈٹ ہونی چاہیے۔ اور نمبر 2 کے الیکٹرک کی جو انتظامیہ انتہائی نااہل ثابت ہوتی چلی آ رہی، ان کو فوراً برطرف کر کے دوسری انتظامیہ لائی جائے۔ صحیح ہے۔ اچھا امین الحق صاحب، اب یہی ظاہر ہے آپ نے تو اپنے ریکمنڈیشنز دی ہیں، لیکن کابینہ کا جو کل کا اجلاس تھا اس میں کوئی خاص فیصلہ ہوا نہیں، فائنل نہیں ہو سکا، تو اب جمعرات کو دوبارہ غالباً اس پہ جو ہے دوبارہ نظر ثانی ہوگی اور فیصلہ لیا جانے کی کوشش کریں گے۔ ویسے آپ کے علم میں کیا ہے، کس طرف اب کابینہ کے معاملات جا رہے ہیں اس حوالے سے، وہ کیا فیصلہ کرنے کا امکان ہے ان کی طرف سے؟
देखें, मेरी बहन, मैं बिल्कुल आपको बताता हूं कि कैबिनेट के इजलास में मुझ समेत असद उमर साहब ने भी जो कराची में ₹2.79 इजाफे टैरिफ में इजाफे करने की बात की गई थी, उसके मुखालफत की। एंड आई एम वेरी मच ग्लैड टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने बड़े सुकून से हमारी बात सुनी, हमारे दलाइल पे तवज्जो दी और उन्होंने इसको मौखर कर दिया। अब इसके बाद जुमेरात या जुमे को जिसे कहते हैं पॉलिटिकल और माशी टीम आपस में बैठेगी, मशावरत करेगी। लेकिन आपके सामने मैं वादा कर दूं कि MQM पाकिस्तान अपने कराची के अवाम, अपने वोटर सपोर्टर के साथ खड़ी रहेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमीनुल हक साहब, आपने MQM के मौक़िफ़ से भी हमें आगाह किया और MQM की साइड इसके इलेक्ट्रिक के मामले पर क्या है इस हवाले से आपने हमें वक्त दिया।